بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 375 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بسبب اس کے جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض پر، وہ بیما اور بسبب اس کے جو انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیب پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے، واللاتی اور وہ عورتیں کہ تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی کی، فعظوہن تو تم انہیں نصیحت کرو، واہجروہن اور انہیں الگ کر دو، فی المضاجع خواب گاہوں میں، واضربوہن اور انہیں مارو، فإن پھر اگر اطعنکم وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا تو تم تلاش نہ کرو، علیہن ان پر سبیلا کوئی راہ ستانے کی، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیم علیاً نہایت بلند، کبیرہ بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت اونچا ہے، بڑا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ دوسری بات، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تیسری بات، اس لیے بھی کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ چوتھی بات، نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اور مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ پانچویں بات، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خدشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ۔ چھٹویں بات، اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑو۔ ساتویں بات، اگر خوابگاہوں میں تنہا چھوڑنے سے کام نہ چلے تو انہیں مار بھی سکتے ہو۔ بزرگان مطلب اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تماچا مار دیا۔ وہ عورت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص یعنی بدلہ ہوگا۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کی سرکشی پر تربیت کی ترتیب بتلائی گئی کہ پہلے تو ایسی عورتوں کو جو سرکشی کرے پیار و محبت سے اسے سمجھا دینا چاہیے کہ جو سرکشی تم کر رہی ہو وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر سمجھانے پر بھی اس کا رویہ تبدیل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو اس کے بستر پر تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اس پر بھی اس کا رویہ وہی ہو تو اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے مارنے کی گنجائش بھی دی گئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک بات کا ارادہ کیا، یعنی بدلہ دلانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کا ارادہ فرمایا۔
اس آیت میں مردوں کے عورتوں پر حاکم اور نگران اور ذمہ دار ہونے کی بات جو بتائی گئی ہے، اور اس کی جو دو وجوہات بتائی گئی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے، جس پر چاہے فضیلت اور فوقیت بخشے، چونکہ مرد عموماً سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کی فکر میں بہت کچھ نشیب و فلاد آتا رہتا ہے، پیش آنے والے حالات کا پھیلاؤ اور اس کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، جس کی وضاحت حدیث میں بھی موجود ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں، اور مردوں کے عورتوں پر نگران ہونے کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ مرد عورتوں پر اپنی محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، عورتوں کے روٹی، کپڑے، مکان، علاج، معالجہ اور دیگر ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مرد کے حکموں کی پابند رہے۔ یہاں یہ بات ضرور ملحوظ رہے کہ مرد حاکم، ذمہ دار یا نگران ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت پر ظلم کرنے کا کاروبار ہے، نہیں۔ مرد کو حاکم بنایا گیا، ظالم نہیں بنایا گیا۔ حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنے محکوموں کے ساتھ ہمدردی، احسان، ایثار اور انصاف کا رویہ رکھتا ہے۔ اس آیت میں نیک عورتوں کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نیک عورتوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ فرما برداری کی صفت اپنے اندر رکھتی ہیں، یعنی مان کر چلنے کی ان میں عادت ہوتی ہے۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ اپنے شوہر کے غائبانے میں بھی وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، نیز اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور کہنے کہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ آدمی عورت کی اس خوبی کی وجہ سے بے خوف و خطر اپنی مصروفیات میں لگا رہتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنی عفت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جن عورتوں کے مزاج میں ضد، سرکشی اور نافرمانی ہو، ان عورتوں کو سیدھے راستے پر لانے اور ان کی اصلاح کرنے کے 3 مراحل بیان کیے گئے۔ پہلے تو بیوی کو سلجھے ہوئے انداز میں اس کو اعتماد میں لیتے ہوئے سمجھا دینا چاہیے۔ اگر وہ سمجھانے پر بھی اپنی اس سرکشی پر قائم رہے تو اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تنہائی اس کو سوچنے پر مجبور کر دے گی اور درمیانی رات ہی میں اپنے عمل پر نادم ہوگی اور شوہر سے معافی مانگنے لگے گی اور اپنا رویہ تبدیل کرے گی۔ اگر اس کا بستر الگ کرنے کے باوجود بھی اس میں تبدیلی نہ آئے تو اس کی سرزنش کرنے کے لیے مایانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے۔ مارنے کی جو اجازت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی شدید تکلیف پہنچے تو ناقابل برداشت ہو، بلکہ محتاط انداز میں صرف تنبیہ کے لیے مارنے کی اجازت ہے، نہ کہ انتقام کے لیے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو، ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔